السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وصلاة وسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے۔ شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے۔ قاتل ہی محافظ ہے، قاتل ہی سپاہی ہے۔ میرے معزز طلباء کرام اور باشندگان چھتیلا، آپ حضرات یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ 15 اگست، آج کی تاریخ 15 اگست 2022، جس دن کو اس دن کو پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مدارس ہوں، کالج ہوں، یونیورسٹیاں ہوں، گلیاں ہوں، کوچے ہوں، چوکے ہوں، ہر جگہ پر، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اس دن کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ دن ہمیں ایسے ہی نصیب ہو گیا؟ یہ دن ہمیں بغیر کسی قربانی پیش کیے ہوئے مل گیا؟ نہیں، بلکہ ہمیں اگر اپنی تاریخ کا جائزہ لیں اور اپنی تاریخ کو پڑھنا شروع کریں تو تقریباً 200 سالہ تاریخ جنگ آزادی کی موجود ہے، جس کو تاریخ نے سنہرے حروفوں سے لکھا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اگر تاریخ اپنے اندر سے جنگ آزادی کی تاریخ کو ختم کر دے تو ہندوستان کی تاریخ بھی نامکمل اور ادھوری رہے گی۔ اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، علماء نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء نے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء نے اپنے آپ کو بھوکے رہنے پر مجبور کیا۔ غرض یہ کہ جتنی تکالیف ہو سکتی تھی، جو کچھ ان میں سہنے کی ہمت تھی، اور وہ تمام ظلم و ستم علماء کرام پر اور باشندگان وطن پر کیے گئے، جو ان کے اندر سہنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن ملا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اصل تاریخ آزادی 1756 سے لے کر 1757 تک، اور اسی طرح 1756 سے 1857 تک، اور 1857 سے لے کر 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کے بعد جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں یہ آزادی اسی طرح نہیں مل گئی، بلکہ ہمارے علماء نے انگریزوں کے خلاف، ہمارے علماء کے اندر جتنی نفرتیں پائی جاتی تھی، اور ہمارے علماء کے اندر لکھا ہے کہ اگر شیخ مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ انگریز جس چیز کو چھو لیتا تھا اور پھر آپ کو وہ چیز چھونے پڑ جاتی تو آپ پہلے ہاتھ دھوتے تھے، اس کے بعد وہ چیز چھویا کرتے تھے۔ اور یہی انگریز لکھتا ہے کہ محمود حسن دیوبندی کے اندر انگریز کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ اگر آپ کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس راکھ کو بھی اگر سونگا جائے تو اس میں سے بھی انگریزوں کے خلاف بو آئے گی۔ ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ تھے، اور کتنے بے شمار علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک بڑا معرکہ ہے۔ دلی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا جعفر تانیسری رحمہ اللہ، یہ سب حضرات شریک تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ہم اس ملک کو کیسے فتح کر سکتے ہیں؟ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ وہ 313 تھے، اور انہوں
انہوں نے 1000 کے مسلح فوج لشکر کو جس طرح تحت کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، کیا ہماری تعداد ان سے بھی کم ہے؟ حاضرین کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا اور چنانچہ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی نہ ہو سکی اور علماء سے بدلہ لینے کے لیے، باشندگان ہند سے بدلہ لینے کے لیے انگریزوں نے علماء کو جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا، اور غرض یہ کہ علماء کرام آگ میں پک گئے، لیکن علماء کرام نے 1800 جنگ آزادی میں شرکت ہونے سے یہ انکار نہیں کیا کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے۔ الغرض یہ کہ مسلمانوں نے جتنی بے شمار قربانیاں اس ہندوستان کے لیے دی ہیں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں دی ہیں، لیکن آج غیر قوم اس آزادی کو، ہمارے علماء کرام کی آزادی کو بلا رہی ہے اور ان کو فراموش کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے اسکولوں کی، اپنے کالجوں کی اور یونیورسٹی کی کورس کی کتابوں میں انہوں نے یہ بات داخل کر دی ہے اور اس بات کو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام نے حصہ نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی اسکول کے بچے سے یا کسی یونیورسٹی اور کالج کے بچوں سے پوچھیں کہ بتاؤ مجاہدین آزادی کے نام، وہ صرف آپ کو چند نام گنا سکتے ہیں، ان میں اکثریت نام غیر مسلموں کے ہوں گے اور علماء ہند، علماء مسلمان علماء کے نام اس میں نہیں موجود ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس تاریخ کو فراموش کر دیا ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے اس ہندوستان کو جس مقصد کی خاطر آزاد کیا تھا، اگر آج بھی ہمیں اس مقصد کے لیے آزادی نہیں ملی تو میں پھر آج اس پروگرام کے ذریعے حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب کی آزادی، ہمیں مساجد کی آزادی چاہیے، ہمیں اذان کی پابندی نہیں چاہیے، ہمیں قیام اذان دینے کی اجازت چاہیے، ان مدارس اسلامیہ پر ہمیں پابندی نہیں چاہیے۔ اور اگر یاد رکھو، اگر ایسی آزادی ہمیں دیتے ہو تو پھر یاد رکھنا ہم تمہاری اس آزادی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھالنے کو تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔